درس چهل و سوم منطقی از استاد وسیم 28 فروردین 1400 مدرسه علمی ثقلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. الکلیات الخمسہ الکلی ذاتی و عرضی، الذاتی نوع و جنس و فصل، العرضی خاصۃ و عرض عام. الحمدللہ ہماری گفتگو المنطق میں کلیات خمس کے مرحلے میں ہے. اچھا، یہ جو کلیات خمس کی بحث ہے یہ بھی در حقیقت مقدمہ ہے تعریفات کی بحث کے لیے، کیونکہ ہم جو تعریفات کی بحث کریں گے چاہے حد تام ہو، حد ناقص ہو، رسم تام ہو، رسم ناقص ہو، وہاں پر ہمیں کلیات خمسہ کے بحث کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا ان کلیات خمسہ کے مباحث کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. کلیات خمسہ کے مباحث کا ایک مرحلہ یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان مباحث کے بارے میں تدقیق اور دقت کے ساتھ آپ فلسفے میں بھی پڑھیں گے. البتہ ہوتا ایسے ہے، جب ہم لوگ منطق کا مباحثہ کرتے ہیں وہاں پر حوالہ دیتے ہیں کہ فلسفے میں پڑھیں گے، جب فلسفے میں پڑھاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے. خوب، تو بہرحال آپ منطق میں پڑھ لیں، فلسفے کو چھوڑے. کلیات خمسہ کی بات جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جیسے عام طور پر کتابوں میں ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ المنطق کے ساتھ چلتے ہیں. درست ہے. خود کلیات خمسہ کی بحث کا آغاز یوں ہوتا ہے، جب ہم ایک کلی کو اپنے افراد کی نسبت سے دیکھتے ہیں. ایک کلی کو جب ہم اس کے افراد کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو تین حالتوں سے خالی نہیں. یا وہ کلی ان افراد کے لیے تمام حقیقت ہے، یا جزء حقیقت ہے، یا خارج از حقیقت ہے. ان تین حالتوں سے خالی نہیں ہے. کلی اپنے افراد کی نسبت سے یا تمام حقیقت ہے، یا جزء حقیقت ہے، یا خارج از حقیقت ہے. درست ہے. تین حالتوں سے خالی نہیں. کلی اگر اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہو تو اسے نوع کہتے ہیں. کلی اگر اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہو یا عین حقیقت ہو اس کو نوع کہتے ہیں. جیسے انسان زید، عمر، بکر، خالد کے لیے تمام حقیقت ہے. زید یعنی ہمون انسان دیگے، بکر یعنی ہمون انسان دیگے، خالد یعنی وہی انسان. اچھا، جب کلی اپنے افراد کے لیے جزء حقیقت ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں. یا وہ جز، یا اللہ، یا وہ جز کیا ہوگا؟ تمام مشترک ہوگا، یا وہ جز تمام مشترک نہیں ہے. اگر جز تمام حقیقت ہو تو اس کو جنس کہتے ہیں. ابھی وضاحت کرتا ہوں تمام مشترک کی. اگر تمام مشترک نہ ہو تو اسے فصل کہتے ہیں. وضاحت کرتا ہوں کہ تمام مشترک سے کیا مراد ہے. اور اسی طریقے سے کلی اگر اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں. یا حقیقت واحدہ کے ساتھ مخصوص ہے، یا حقیقت واحدہ سے مخصوص نہیں ہے. اگر حقیقت واحدہ سے مخصوص ہو تو اس کو
عرضی خاص کہتے ہیں، اور اگر حقیقت واحدہ سے مخصوص نہ ہو تو اسے عرضی عام کہتے ہیں۔ بس یہ ہے آپ کے کلیات خمسہ۔ اگر کلی اپنے افراد کی نسبت سے تمام حقیقت ہو تو نوع ہے، اگر جزء حقیقت ہے تو اگر تمام مشترک ہے تو جنس ہے، اور اگر تمام مشترک نہیں ہے تو فصل ہے، اور اگر خارج از حقیقت ہے تو یا حقیقت واحدہ سے مخصوص ہے یا حقیقت واحدہ سے مخصوص نہیں ہے۔ اگر حقیقت واحدہ سے مخصوص ہو تو خاصہ، اور حقیقت واحدہ سے مخصوص نہ ہو تو عرضی عام۔ ہر ایک کی مثال تو آپ کے ذہن میں، نوع کی مثال انسان، جنس کی مثال حیوان، فصل کی مثال ناطق، عرضی خاص کی مثال ضاحک، اور عرضی عام کی مثال ماشی۔ تو خوب سارا مسئلہ روشن ہے، بس جزء مشترک رہ گیا۔ تمام مشترک کیا ہے؟ تمام مشترک کا معنی یہ ہے ایک ایسا جز جن چیزوں کے مابین وہ مشترک ہے، ان چیزوں میں اس جز کے علاوہ کسی اور چیز میں اشتراک نہ ہو۔ یا اللہ، تمام مشترک یعنی جن چیزوں کے مابین، یہ سمجھنے والا نقطہ ہے، جن چیزوں کے مابین وہ جز مشترک ہے، اس جز کے علاوہ کوئی اور جزء مشترک نہ ہو۔ تھوڑا عجیب ہے نا؟ مثال ابھی دے رہے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں حیوان، انسان، فرس، بقر، غنم وغیرہ جو بھی آپ لے کر آئے۔ اب جن چیزوں میں یعنی انسان، فرس، بقر، غنم، حیوان ان میں مشترک ہے، ہم کہتے ہیں یہ حیوان تمام مشترک ہے۔ تمام مشترک ہے یعنی ان تمام چیزوں میں یہ ایک ایسا جزء مشترک ہے کہ اس جزء مشترک کے علاوہ کوئی اور جز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ اور جز اسی کا جز ہوگا۔ تمام مشترک کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کے مابین وہ جزء مشترک ہے، اس جز کے علاوہ اور کوئی جزء مشترک نہ ہو، اگر ہو تو وہ جز اسی جزء مشترک کا جز ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ مثال میں کیا عرض کیا میں نے کہا کہ حیوان یہ کیا ہے؟ انسان، بقر، غنم، یہ ان کے لیے تمام مشترک ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا جزء مشترک ہے جو انسان، بقر، غنم میں ہو اور حیوان سے ہٹ کر ہو؟ آپ کہیں نا جسم نامی، آپ کہیں نا حساسون، آپ کہیں نا جسم مطلق، آپ کہیں نا جوہر، جزء مشترک ہے یا نہیں ہے؟
कैसे आप कह रहे हैं कि हैवान के अलावा इनके माबैन कोई जुज़ मुश्तरक नहीं है? अहसन तुम, तो हम इसका जवाब देंगे कि वो जितने भी और अज्जा आप कह रहे हैं वो सारे के सारे अज्जा खुद हैवान के अंदर शामिल है। आप कोई ऐसा जुज़ फर्ज नहीं कर सकते जो इंसान, बकर, गनम वगैरह के दरमियान हो और वो हैवान से खारिज हो ना। दुरुस्त है? तमाम मुश्तरक समझ में आया? बस ऐसा जुज़ है कि जिन अनवा के दरमियान ये जुज़ मुश्तरक है, इस जुज़ मुश्तरक के अलावा कोई और जुज़ नहीं होगा। अगर होगा भी सही तो वो इसी तमाम मुश्तरक का जुज़ होगा, इससे हटकर नहीं होगा। बस जिन्स इस तरीके से है, जिन्स अपनी तमाम अनवा के अंदर जुज़ तमाम मुश्तरक है, इसके अलावा आप कोई और नया जुज़ नहीं फर्ज कर सकते उन अनवा के दरमियान मुश्तरक हो। आसान भी है, मुश्किल नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला भी है। रोशन हुआ? फसल के लिए हम कहते हैं कि फसल जुज़ है लेकिन तमाम मुश्तरक नहीं है, या तो असलन मुश्तरक नहीं। ये समझ में आ गया जिन्स को? फसल के लिए ऐसे कहते हैं कि एक ऐसा जुज़ है जो तमाम मुश्तरक नहीं है। अनवा के दरमियान तो तमाम मुश्तरक नहीं है, फसल तमाम मुश्तरक नहीं। ये भी जो ताबीर इस्तेमाल करे तमाम मुश्तरक नहीं, इसके नीचे दो चीजें आ सकती है। तमाम मुश्तरक नहीं, या तो असलन मुश्तरक नहीं, या अगर मुश्तरक हो, अगर मुश्तरक है तो फिर तमाम मुश्तरक नहीं। ऐसे मसलन नातिक असलन मुश्तरक नहीं है चंद अनवा के दरमियान। नातिक चंद अनवा के दरमियान मुश्तरक है नो, एक ही नो के साथ। फसल या तो असलन मुश्तरक नहीं, या अगर मुश्तरक है तो तमाम मुश्तरक नहीं है। जैसे फसल बईद हसास, अब ये चंद अनवा के दरमियान मुश्तरक है लेकिन तमाम मुश्तरक नहीं है। तमाम मुश्तरक यानी ऐसा जुज़ के उस जुज़ के अलावा और कोई जुज़ आप फर्ज नहीं कर सकते मुश्तरक होने के लिहाज से। तो हसास तो ऐसे नहीं है, मसलन हसास इंसान, बकर, गनम, इन तमाम में मुश्तरक है लेकिन तमाम में मुश्तरक थोड़ी है। इस हसास के अलावा और अज्जा भी है जिनमें इनका आपस में इश्तराक है। हसास के अलावा और अज्जा भी हैं जिनका आपस में इश्तराक है। दुरुस्त है? आगे हसास के हवाले से तमाम मुश्तरक नहीं करार पाए ना, हसास के अलावा भी मुश्तरक है ना, मुतहरिकुन बिल इरादा। लेकिन फ़कत इसी को देखा जाए हसास होने को तो तमाम मुश्तरक नहीं होगा ना। तमाम मुश्तरक का माना क्या करते हैं? तमाम मुश्तरक यानी ऐसा जुज़ कि इसके अलावा किसी और जुज़ में उनका इश्तराक ना हो। अगर कोई और जुज़ भी हो तो वो इसी का जुज़ हो। तो हम मुतहरिकुन बिल इरादा कहते हैं हैवान के अंदर, कभी हसास उनका तो जुज़ नहीं है, बस मुश्तरक हुआ लेकिन तमाम मुश्तरक नहीं हुआ। रोशन है मतलब? उस्ताद खुद हसास क्या होगा फिर? हसास फसल बईद है, फसल बईद देखेंगे भले देंगे इंशाल्लाह, आएगा जिक्र करेंगे। ये फसल बईद है, इसीलिए फसल की तारीफ हमने क्या की? जो तमाम मुश्तरक ना हो। तमाम मुश्तरक शामिल है इस बात को असलन मुश्तरक ना हो, या अगर मुश्तरक हो तो तमाम मुश्तरक ना हो। बकाया मतलब रोशन है। तो ये जो जिनसे बईद कहते हैं आवा, अब जिनसे बईद की तकसीम इंशाल्लाह बाद में जिक्र करेंगे, अभी उसमें नहीं उलझा रहा आपको, क्योंकि यहाँ फ़कत तमाम मुश्तरक का नुक्ता जिक्र करना था, लिहाजा मैंने इस हसास उनको भी जिक्र किया।
जिनसे बईद इंशाल्लाह आएगा, वहाँ पर एक और इस्तिलाह जो अभी नहीं कहना चाह रहा, आपको नहीं फंसाना चाह रहा, वो आए तो जिक्र करूँगा। लेकिन ये तमाम मुश्तरक वाला नुक्ता हतमन मद्देनज़र रखिएगा। और कल अगर यही बहस आप लोग देखना चाहें, अच्छे तरीके से देख सकते हैं ख़ुद कुबरा फिल मंतिक में, अगर अरबी वाली आप ना भी पढ़ें, यानी हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला वगैरह में तो है, सब किताबों में है ये बात जो तमाम मुश्तरक वगैरह की बात कर रहा हूँ, अगर उनको ना भी देखें तो फ़ारसी में कुबरा फिल मंतिक में है ये बहस, दुरुस्त आ गई, वहाँ पर देख लीजिएगा। खुद ये कुल्ली बहस का खाका आप लोगों के हाथ में आ गया, ठीक है, कि बस कुल्लियात खमसा किसे कहते हैं। खुद आगा मुजफ्फर ने बहस का आगाज़ ऐसे नहीं किया, असल बात यही है, आगा भी यही बयान करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तमाम मंतकियों ने बहस का खाका ऐसे जिक्र किया जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, चाहे हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला हो, चाहे शरह शमसिया हो, जितनी भी मंतिक की किताबें हैं, सब मंतिक की किताबों में खाका ये है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, दुरुस्त है। अच्छा, आगा ने बहस का खाका दूसरे तरीके से शुरू किया है। आगा आते हैं कि देखें, हम जो एक चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, ये भी आसान है कि नतीजा है इस बहस का, हमारी बहस का नतीजा है। एक मर्तबा आप कहते हैं ज़ैदुन मन होवा, ज़ैद कौन है? भाई इलियास आगा कौन है? इसका जवाब आप क्या देंगे? आप वही जवाब देंगे जो इनकी NIC कार्ड पर लिखा हुआ है। आगा इलियास फलां के बेटे हैं, पंजाब के फलां शहर में रहते हैं, पाकिस्तानी है, 1900 मसलन या 2000 में कब पैदा हुए? 1997 में पैदा हुए, सही है, इसका जवाब यही होगा। इनकी जो शख्सी मालूमात है ज़ैदुन मन होवा, उसको आप बयान करेंगे। जो इनकी हुवियत शख्सी है वो आप बयान करेंगे। मन होवा से हुवियत लिया गया, इनकी जो शख्सी हुवियत है। दूसरी मर्तबा मैं आपसे कहता हूं ज़ैदुन मा होवा, ये क्या है? न कि ये कौन है, ये क्या है? तो अब यहां पर आप क्या जवाब देंगे? इंसान जवाब देंगे। इनकी तमाम हकीकत को बयान करेंगे। यहां पर क्या बयान करेंगे आप? इनकी तमाम हकीकत को, दुरुस्त है, अगर इनकी तमाम हकीकत को बयान करेंगे, इंसान उन कहेंगे आप। अच्छा, अगर सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाए, आप कहेंगे ज़ैदुन व अम्रुन व बकरुन मा हुम, ज़ैद अम्र बकर ये क्या है? यहां पर क्या जवाब देंगे? हैवान। क्यों? इंसानी कहेंगे। ज़ैद अम्र बकर खालिद की तमाम हकीकत क्या है? इंसान है। यहाँ पर भी इनकी तमाम हकीकत को जिक्र करें, ज़ैद अम्र बकर खालिद की तमाम हकीकत क्या है? इंसान है। अगर एक मर्तबा आप कहते अल इंसान मा हुआ, इंसान क्या है? हैवान। सिर्फ हैवान है? हैवान ना से कौन? अब जब नौ के बारे में, कुल्ली के बारे में सवाल कर रहे हैं तो आप उसकी तमाम हकीकत वही हद्द-ए-ताम है, ठीक है, हद्द-ए-ताम को जिक्र करेंगे। हैवानोन नातिकुन, जब एक कुल्ली और नौ के बारे में पूछते हैं तो आप उसकी तमाम हकीकत को जिक्र करेंगे। उसकी तमाम हकीकत क्या है? वो हद्द-ए-ताम, जिन्स व फासिल दी गए, दुरुस्त है आवा। अच्छा, एक मर्तबा आप ऐसे सवाल करते हैं ज़ैदुन व अम्रुन व हिमारुन व गनमुन व फरसुन मा हिया, ज़ैद अम्र हिमार गनम फरस ये क्या है? अब आप जवाब देंगे जो इन तमाम चीजों के लिए हकीकत हो, इन तमाम के लिए कमाल हकीकत क्या बनेगा? हैवान। देखिए
یہاں پر فقط آپ حیوان کہہ سکتے ہیں. درست ہے. اب اگر آپ نے غور کیا ہو, ہم نے مختلف سوالات آپ کے سامنے رکھے, ان مختلف سوالات کے جواب میں مختلف چیزیں واقع ہوئی, ہمیں فعلاً کام فقط ان دو چیزوں کے ساتھ. ایک مرتبہ آپ سوال کریں ان افراد کا جو حقیقت کے لحاظ سے متفق ہے, عدد کے لحاظ سے متکثر ہے. زید و عمر و بکر و خالد کیا ہے؟ عدد کے لحاظ سے متکثر ہے, 3-4 ہے مثلا. اما حقیقت کے لحاظ سے سارے کے سارے کیا ہے؟ متفق ہے. کہتے ہیں جب متکثر العدد و متفق الحقیقت چیزوں کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کریں تو جو کلی جواب میں واقع ہوگی اس کو نو کہتے ہیں. جب متفق الحقیقت اور مختلف العدد افراد کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کریں تو جو کلی جواب میں واقع ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ نو. اور جب مختلف الحقیقت اور متکثر العدد چیزوں کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرے تو جو کلی جواب میں واقع ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ سن رہے ہیں؟ جنس کہیں گے. مختلف الحقیقت چیزوں کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرے تو جو کلی جواب میں واقع ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ یا اللہ تھوڑا سا تیز بولے یار. جنس کہیں گے. عدد کا متفق نہیں ہے نا, مختلف ہے, مشکل نہ تھا. یہ دوسری والی جنس والی تعریف پتہ ہے. جنس والی تعریف یہ ہوئی نا میری جان, جب مختلف العدد اور مختلف العدد چیزوں کا, مختلف العدد تو ہے نا, ایک سے زیادہ ہے, یہ تو گفتن نمی خواہد. مختلف الحقیقت چیزوں کو آپ ما ہوا کے ذریعے سے پوچھیں تو جو کلی جواب میں واقع ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ جنس کہیں گے. یا ہمارے خاکے کے اعتبار سے جنس وہ جزء تمام مشترک ہے, ان انواع کے درمیان جزء تمام مشترک ہے. مثلا زید, عمر, بکر, خالد اس نوع کے فرد اور حمار و فرس و غنم کے افراد کے درمیان جزء تمام مشترک کیا ہے؟ جنس ہے. بالکل آسان. آئیں عبارت کی طرف. حقیقت مختلف و حقیقت جز فرق میکنه. ہاں فرقی نہ میکنه. اینجا کے مقصود ہمیں نہیں. مختلف الحقیقت افراد کے جواب میں جو واقع ہو رہی ہے جنس واقع ہو رہی ہے اور وہی جزء تمام مشترک ہے, وہی جزء تمام مشترک ہے. الکلیات الخمسہ, آغا 5 کلیات. کوئی استاد گئے تو کہا کہ آغا کلیات خمسہ کتنی ہے, تو انہوں نے کیا کہا؟ 4. کلی کی تعریف کرے یعنی منہ میں پانی ڈال کر باہر پھینکنا. یہ کلی ہے, تو اب ایسے نہ کیجیے گا آپ بھی. الکلیات الخمسہ. خب الکلی ذاتی و عرضی. کلی یا ذاتی ہے یا عرضی ہے. اجمالاً ذاتی کی تعریف یہاں پر عرض نہیں کی ہم نے. ذاتی سے مراد وہی نوع, جنس اور فصل, اس کو ذاتی کہتے ہیں, کہ تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. عرضی وہی عرضی خاص اور عرضی عام. جو حقیقت سے خارج نہ ہو وہ ذاتی, جو حقیقت سے خارج ہو وہ عرضی. انشاءاللہ خود ذکر کریں گے, آگے آئے گی, بات آئے گی. الذاتی نوع و جنس و فصل, العرضی خاصۃ و عرضی عام. عرضی وہی خاصہ اور عرضی عام ہے. البتہ ذاتی کی تعریف میں نوع اس وقت شامل ہوگی جب ذاتی کی ایسے تعریف کریں جیسے میں عرض کر رہا ہوں, جو حقیقت سے خارج نہ ہو, تبھی نوع کو آپ ذاتی کہیں گے.
کیونکہ ایک ذاتی کا اطلاق یہ کہتے ہیں جو چیزوں کی حقیقت میں داخل ہو، تو اس تعریف کے مطابق نو ذاتی کی تعریف میں نہیں آئے گی، کیونکہ نو افراد کی حقیقت میں داخل تھوڑی ہے، خود عین حقیقت ہے۔ اگر ایسے کریں کہ جو ایک شے کی حقیقت میں داخل ہو تو پھر جنس اور فصل ذاتی ہوگی، لیکن اگر ذاتی کی یوں تعریف کرے جیسے میں نے عرض کیا، جو حقیقت سے خارج نہ ہو، سواء کان جزءا او عین الحقیقت، چاہے وہ جزء حقیقت ہو یا عین حقیقت ہو، فرق نہ میکن، تو دوسری تعبیر اچھی ہے۔ خوب آ جائیں، قد یسأل سائل عن شخص انسان من ہوا، کبھی کبھار سوال کرنے والا ایک خاص شخص انسان، یعنی خاص انسان، جیسے زید، جیسے الیاس، شخص انسان کے بارے میں سوال کرتا ہے من ہوا کے ذریعے سے، کون ہے بھائی؟ وقد یسأل عنہ ما ہوا، اور کبھی کبھار اس کے بارے میں سوال کرتا ہے بھائی کیا ہے؟ فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْن، آپ ان دونوں سوالوں میں فرق محسوس کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کون ہے، دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ لا شک ان الاول سؤال عن ممیزات الشخصیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا سوال یعنی یہ کون ہے، یہ سوال ہے اس کے ممیزات شخصیہ کے بارے میں، اس کی ذاتی خصوصیات کے بارے میں، وہی جو NIC میں آپ ذکر کرتے ہیں اس کی ذاتی خصوصیات، ذاتی خصوصیات یعنی یہ شخصی خصوصیات جو اس کی ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں رہنے والا ہے، کب پیدا ہوا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کون سے ملک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ ممیزات شخصیہ یعنی یہ درست ہے۔ اس کی شخصی خصوصیات کون سی ہیں؟ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ آئیڈینٹی، پتہ نہیں کیا یہی کہتے ہیں۔ والجواب عنہ، اور اس کا جواب ہوگا ابن فلان او مؤلفو کتاب قضا او صاحب العمل القضائی او ذو الصفت القضائیہ و امثال ذلك من الاجوبہ، اجوبہ ہے نا افعلۃ کے وزن پر، اجوبۃ الاستفتاءات، بہت سارے ہمارے مولوی پڑھتے ہیں اجوبۃ الاستفتاءات، اجوبۃ الاستفتاءات، درست ہے۔ فرماتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کتاب کا مصنف ہے، اللہ جو بھی اس کی شخصیت کو روشن کرے ہمارے لیے کہ یہ فلاں ہے، یا فلاں کام کرنے والا ہے، بھائی یہ تو خطیب ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، اور ذو صفت القضائیہ، یا مثلا اس کی فلاں صفت ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، نمی دنم چیئے و چیئے، ایسے ایسے، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، اور اس طرح کے اور من الاجوبہ جوابات کہ المقصود بہا تعیین المسئول عنہ، کہ جن آگا یہ دروازہ بند کر دے، سامنے ماشاءاللہ شور ہو رہا ہے۔ من الاجوبہ جوابات میں سے کہ المقصود بہا، جن جوابات سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تعیین المسئول عنہ، جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کو معین کرنا، مقصود یہ ہو، من بین الاشخاص امثال، اس جیسے جو اور افراد ہیں ان افراد میں سے اس کو معین کرنا، کہ ہمیں پتا تو چلے آقا الیاس جو اس پوری کلاس میں بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے جدا ہوں۔ خوب غلط یغلطو ہے یا یغلطو ہے نہیں معلوم، یہ لغت میں دیکھیے گا، وَيَغْلُطُ الْمُجِيبُ، اور مجیب غلط کرے گا، لَوْ قَالَ إِنسَانٌ، اگر من ہوا کہ جواب میں کہے کہ یہ انسان ہے تو یہ جواب غلط ہوگا۔ یہ کون ہے کا جواب اگر انسان دے تو یہ مجیب جواب دینے والا اشتباہ میں کونے دیگے، غلط میں کونے، لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُهُ عَنْ أَمْثَالِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْإِنسان، کیونکہ یہ جواب اس مسئول عنہ کو اپنے جیسے اور جو انسان کے افراد ہیں ان سے جدا نہیں کرتا۔ بھائی آپ نے کہہ دیا الیاس انسان ہے، وہ انسان تو سارے کے سارے، جدا تو نہیں کیا آپ نے اس کو۔ وَيُسْتَلَهُ فِي هَذَا الْأَثْرِ عَلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ بِالْهُوِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ،
آج کل کے زمانے میں اس سوال کے جواب کو کہا جاتا ہے ہویت شخصی. اس کی ہویت شخصی کیا ہے؟ ماخوذۃ من کلمۃ ہوا. ہویت وہی مصدر جعلی ہے جس کو ہوا سے لیا گیا ہے. من ہوا کا مصدر جعلی بنا دیا نا, ہویت بن گیا. ہویت ہوا سے مصدر جعلی بنایا. کل معلومات التي تسجل عن الشخص فی دفتر النفوس. اگر NIC کارڈ کے اندر کہ جو معلومات لکھی جاتی ہے, مثلا وہ معلومات, کل معلومات جیسے وہ معلومات کہ التي تسجل یعنی جو لکھی جاتی ہے. کہاں پر؟ تسجل عن الشخص, ایک شخص کے بارے میں لکھی جاتی ہے, فی دفتر النفوس, مختلف لوگوں کے جو دفتر بنائے ہوتے ہیں نا. مثلا آپ ہمارے یہاں نادرا کے یہاں چلے جائیں تو جو وہاں پر معلومات ثبت ہوتی ہے, وہ پہلے زمانے میں بناتے تھے, یعنی ایک رجسٹر ہوتا تھا, اس پر لکھتے تھے نا, بڑے بڑے ہوتے تھے. اب بھی لکھتے ہیں, اب کمپیوٹر پر لکھتے ہیں. اما سوال الثانی, لیکن دوسرا سوال کہ ما ہوا یہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا يُسْأَلُ بِهِ عَنْ حقیقت شخص. اگر ما ہوا کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں اس شخص کی حقیقت کے بارے میں کہ التی وہ حقیقت کہ یتفق بہا مع الاشخاص الآخرین امثالہ, کہ جس حقیقت کے ذریعے سے وہ متفق ہوتا ہے ان دوسرے اشخاص کے ساتھ جو اس جیسے ہے. درست ہے. اب اس حقیقت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جو حقیقت اس کے درمیان اور اس جیسے جو دوسرے افراد ہیں ان کے درمیان متفق ہے. درست ہے آگا. والمقصود بالسؤال, یہاں پر سوال کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ تعیین و تمام حقیقت ہی بین الحقائق, حقائق میں سے جو اس کی حقیقت ہے اس کو معین کریں. وہ کون سی شے ہے جو اس کے لیے تمام حقیقت واقع ہوتی ہے, مکمل حقیقت اس کی کیا ہے؟ لا شخص بین الاشخاص, نہ کہ اشخاص میں سے یہ شخص کون سا ہے, یہ تو کہنا نہیں چاہتے. ولا یصلح للجواب الا کمال حقیقت ہی, اگر اس کو لا شخص ہی پڑھے تو ٹھیک ہے, تمام حقیقت پر عطف کریں, صحیح ہے. والمقصود بالسؤال تعیین و تمام حقیقت ہی لا شخص ہی, مقصود یہ کہ اس کی تمام حقیقت کو معین کریں, نہ کہ اس کے شخص کو, اس کو پرسنل طریقے سے معین کرنا نہیں چاہتے, اس کی تمام حقیقت کو معین کرنا چاہتا ہے. ولا یصلح للجواب الا کمال حقیقت ہی, اگر جواب کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا, یہاں پر کوئی بھی چیز صلاحیت نہیں رکھتی مگر یہ کہ جو اس کی مکمل حقیقت ہے وہ آپ جواب میں کہیں. فنقول انسان, تو یہاں پر آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ انسان. دون ابن فلان, یہاں پر یہ نہ کہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے, ورنہ وہی فلاں کتاب کا مصنف ہے, ماشاءاللہ خطیب ہے, نہ. وَيُسَمَّ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ النَّوْعُ, اس سوال کا جو جواب ہوگا اسے نوع کہا جاتا ہے. وَهُوَ أَوَّلُ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَعْرِيفُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. کلیات خمسہ میں سے اولین کلی یہ ہے اور ان قریب ہم اس کی تعریف بھی آپ کو بتانے والے ہیں. فانتظر. وقد یسأل السائل, اب عدد بڑھا دیا, ابھی تک ایک ایک بندے کے بارے میں سوال کر رہے تھے نا, اب سوال تھوڑا بڑھایا. وقد یسأل السائل عن زید و عمر و خالد ما ہی, بابا زید عمر خالد یہ کیا ہے؟ وقد يسأل السائل عن زید و عمر و خالد و هذه الفرس و هذا الاسد ما هي. اور کبھی کبھار سوال کرتے ہیں کہ بابا زید عمر خالد یہ گھوڑا یہ شیر یہ کیا ہے؟ ارے مشکل نہ جا رہے, مشکل نہ در, کیونکہ وہاں پر بھی افراد ذکر کیے تو وہاں پر بھی افراد ذکر کرنا چاہتے ہیں. زید عمر بکر کو جو ذکر کیا تو یہاں پر بھی افراد ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْنِ, بابا ان دونوں سوالوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ تَأَمَّلْ فِيهِمَا, دقت کو نہ ہو, تھوڑا سا غور کرے. فَسَتَجِدُ,
ان الاول سؤال عن حقیقت جزئیات متفقۃ بالحقیقہ مختلفۃ بالعدد. اگر پہلے سوال میں آپ دقت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے ان جزئیات کی حقیقت کے بارے میں جو حقیقت میں تو متفق ہے, عدد میں متعدد ہے. سب کی حقیقت ایک ہے لیکن عدد میں متکثر ہے. صحیح ہوگا؟ زید, عمر, بکر, خالد ایک سے زیادہ ہیں لہذا عدد میں متکثر ہے, اما سب کی حقیقت واحدہ ہے, ایک کی حقیقت ہے. وثانی, اور دوسرے سوال پر اگر آپ توجہ کریں تو وثانی سؤال عن حقیقت جزئیات مختلفۃ بالحقیقت والعدد. اگر دوسرا سوال ان جزئیات کے بارے میں جو حقیقت اور عدد دونوں کے لحاظ سے متکثر ہے, عدد بھی زیادہ ہے, حقیقت بھی مختلف ہے. حقیقت اگر صرف حیوان بولے ہاں, کس کے جواب میں؟ دوسرے سوال کے جواب میں یا پہلے سوال کے جواب میں؟ پہلے سوال کے جواب میں تو نہیں بول سکتے آپ. پہلے سوال کے جواب میں آپ انسان بولیں گے جو ان کی وہ ہے. دوسرے میں بولیں گے نا میری جان. والجواب عن الاول بکمال الحقیقت المشترکۃ بینہا. پہلے سوال کے جواب میں آپ ایک ایسی کلی لے کر آئیں گے جو تمام حقیقت, مکمل حقیقت, کمال حقیقت مشترکہ ہے. زید, عمر, بکر, خالد کے درمیان کمال حقیقت مشترکہ ان کی 9 ہے. فتقول انسان وهو النوع المتقدم ذکرو, تو وہ 9 ہے کہ جس کا ابھی اوپر ذکر کیا. وعن الثانی ایضا بکمال حقیقت المشترکۃ بینہا. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. خوب, دوسرے سوال کے جواب میں بھی کمال حقیقت ہے لیکن وہ کمال حقیقت جو ان کے درمیان مشترک ہو. مختلف الحقیقت افراد کے درمیان جو کمال مشترک ہے وہ جنس ہے. متفق الحقیقت افراد کے درمیان جو کمال حقیقت مشترکہ ہے وہ 9 ہے. مختلف الحقیقت افراد کے درمیان جو کمال حقیقت مشترکہ ہے وہ جنس ہے. فتقول حیوان ویسمى الجنس وهو ثاني الکلیات الخمسہ. اگر یہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی زحمت دی بے بخشید. وعلیہ یمکن تعریفهما بما یاتی. نتیجہ لے لیں, ہمارے اس مقدمے کے مطابق تعریف یوں کر سکتے ہیں. النوع کسے کہتے ہیں؟ ہوا تمام الحقیقت المشترکۃ بین الجزئیات المتکثرۃ بالعدد فقط. فرماتے کہ نوع وہ تمام حقیقت مشترکہ ہے کس کے درمیان؟ ان جزئیات کے مابین کے جو فقط عدد کے لحاظ سے متکثر ہے, اما حقیقت کے لحاظ سے متکثر نہیں ہے. الواقع فی جواب ما ہوا, جو واقع ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں, یعنی جب متفق الحقیقت اور مختلف العدد افراد کا ما ہوا سے سوال کرتے ہیں تو کلی جواب میں جو واقع ہوتی ہے اس کو نوع کہتے ہیں. لیکن جنس میں فرق ہے. جنس کیا ہوا تمام الحقیقت المشترکۃ بین الجزئیات المتکثرۃ بالحقیقہ الواقع فی جواب ما ہو. اگر وہ تمام حقیقت ہے, وہ تمام حقیقت مشترکہ ہے کس کے درمیان؟ ان جزئیات کے درمیان جو حقیقت اور عدد کے لحاظ سے کیا ہے آپس میں متکثر ہے. الواقع فی جواب ما ہو, یہ بھی ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے, کہ جس کو ہم نے یوں کہا کہ ما ہوا کے یعنی جب مختلف الحقیقت افراد کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کریں تو جو کلی جواب میں واقع ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ جنس کہیں گے. آسان لفظوں میں اگر کتنا آسان, جب متفق الحقیقت افراد کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کریں تو جو کلی جواب میں واقع ہو نوع. جب مختلف الحقیقت افراد کا ما ہوا کے ذریعے سے سوال کریں جو کلی جواب میں واقع ہو وہ جنس. پوری بات کا خلاصہ. وَإِذَا تَكَسَّرَتِ الْجُزْئِيَّاتُ بِالْحَقِيقَةِ فَلَا بُدَّ أَن تَتَكَسَّرَ بِالْعَدَدِ قَطْعًا.
اگر وہ حقیقتاً مختلف ہے یعنی مختلف الحقیقت ہے، اگر ان کی حقیقت مختلف ہے تو قطعاً وہ عدد کے لحاظ سے بھی مختلف ہوں گے. لہذا اوپر انہوں نے فقط کہا تھا بین الجزئیات المتکثرۃ بالحقیقہ، عدد کو ذکر نہیں کیا. کہہ رہے ہیں بابا جب حقیقت کے لحاظ سے متکثر ہو گئے تو عدد کے لحاظ سے لازمی طور پر متکثر ہوں گے. اچھا خوب، حالانکہ یہ بعد میں جو ذکر کریں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اعلیٰ خودشون انکار اور انجام دادن مام دیگے مجبورین. کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یہ بحث جدید نہیں ہے، نقطہ جدید نہیں ہے، وہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھار کیا ہے آپ ایک ماہیت نوعیہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ما ہوا، تو عرض کیا اس کے جواب میں کیا آتا ہے؟ حد تام آتی ہے. الانسان ما ہوا تو جواب میں کیا آئے گا؟ حد تام. اگر چند ماہیتوں کو جمع کر کے سوال کریں الانسان والفرس والقرد تو وہاں پر جواب میں کیا کہیں گے؟ وہاں پر جنس کہیں گے. احسنتم. وقد يسأل السائل عن الانسان والفرس والقرد ہے یا کرد؟ کرد. یہ کیونکہ کرد جمع ہو جائے گی شاید، کونوں قردتن خاص وہ جمع ہے شاید. ماہیہ کو پتا تو ہے نا کہ کرد کسے کہتے ہیں، کرد کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہے. وقد يسأل السائل عن الانسان فقط ما ہوا، کبھی کبھار سوال فقط انسان کے بارے میں کرتا ہے. لاحظ ان الکلیات ہی المسئول عنها هذه المرہ، بھائی اس مرتبہ ہم جزیات کی بات نہیں کر رہے، کلیات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. فماذا ترى ينبغي ان يكون الجواب عن كل من السؤالين، خوب تو کیا سمجھتے ہیں بھیا ان دونوں سوالوں کے جواب میں کیا آنا چاہیے؟ نقولو، چلے ہم ہی جواب دے دیتے. اما الاول فهو سؤال عن کلیات مختلفۃ الحقائق، پہلا سوال مختلفۃ الحقائق کلیات کے بارے میں، انسان، فرس، بقر. فیجاب عنہ بتمام الحقیقت المشترکۃ بینہا، تو یہاں پر تمام حقیقت جو مشترک ہے ان کلیات کے درمیان اس کو جواب میں کہیں گے، کہ جس کو ہم کہہ رہے تھے تمام مشترک، جزء تمام مشترک، درست ہے، جس کو ہم جزء تمام مشترک کہہ رہے ہیں، تمام المشترک وہی ہے. تو یہاں پر آپ اس تمام حقیقت کے جو مشترک ہے ان کے درمیان، جو ان کے درمیان مشترک ہے تمام حقیقت، اس کو جواب میں لائیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ جنس ہے. وَهُوَ الْجِنْسُ، تو وہ جنس ہے. فَنَقُولُ فِي الْمِثَالِ حَيْوَانٌ، بھائی انسان، فرس، قرد، ان کے درمیان وہ کون سا جز ہے جو تمام مشترک ہے؟ وہ کون سی حقیقت ہے جو ان تمام کے درمیان مشترک ہو؟ حیوان ہے دیگے. وَمِنْهُ يُعْرَفُ أَنَّ الْجِنْسَ يَقَعُ أَيْضًا جواباً عن السؤال بما هو عن الکلیات المختلفۃ بالحقائق. بابا یہاں سے پس سمجھ میں آیا کہ جس طریقے سے جنس جزئیات متکثرہ بالحقیقت کے جواب میں واقع ہوتی ہے، اسی طریقے سے جنس کلیات مختلفۃ الحقائق کے جواب میں بھی واقع ہو سکتی ہے. روشن ہوا گا؟ حاضل مثلا جنس فقط زید و امر و بکر و حاضل فرس و حاضل اسد کے جواب میں واقع نہیں ہوتی، بلکہ جنس انسان و فرس و حجر فرس و غنم کے جواب میں بھی واقع ہوتی ہے. بس دوسرے لفظوں میں جنس فقط جزئیات متکثر الحقیقت کے جواب میں واقع نہیں ہوتی، بلکہ مختلف الحقائق کلیات کے جواب میں بھی واقع ہوتی ہے. خب آغا مظفر اگر آپ یوں فرما رہے ہیں تو تعریف میں فقط جزئیات کو کیوں اخذ کیا؟ آپ خود فرما رہے ہیں کہ جنس کلیات مختلف الحقائق کے جواب میں بھی واقع ہو سکتی ہے، تو تعریف میں جزئیات متکثرہ کو کیوں ذکر کیا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. آغا فیاضی نے بھی اس نقطے پر پکڑا. بس بہتر ہے کہ آپ جو تمام منطقی کتابوں میں تاریخ معروف ہے وہ لے کر آئے. وہ لوگ کیا ذکر کرتے ہیں؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَى الْكَثْرَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْحَقِيقَةِ،
وہ لوگ نہ جزئی لے کر آتے نہ کلی لے کر آتے. تمام منطقی کتابوں میں یہ کہتے ہیں کہ جنس وہ کلی ہے جب مختلف الحقیقت چیزوں کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سے سوال کریں تو جواب میں واقع ہو. مختلف الحقیقت چیزیں چاہے جزئی ہو چاہے کلی ہو. کیوں آپ وہاں پر لے کر آئے جزئیات متکثرہ؟ درست ہے. آپ خود جب فرما رہے ہیں کہ جنس ضروری نہیں ہے کہ جزئی کے جواب میں فقط واقع ہو، کلی کے جواب میں بھی واقع ہو سکتی ہے. تو لہذا جو بزرگان کی تعریف ہے، منطقیوں کی تعریف ہے، هو المقول علی الکثرۃ المختلفہ، مختلفۃ الحقیقہ، وہ خوب بودھی گئے. یعنی فقط آپ یہ کہیں کہ جو مختلف الحقیقت چیزوں کا جب سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں واقع ہو. وہ مختلف الحقیقت چیزیں چاہے جزئی ہو چاہے کلی ہو، فرق نامی کو نہیں. استاد اگر اس کو ہم دیکھیں بولیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر زید عمر بکر کے بارے میں پوچھا ہے تو میں اس کا نام میں بولوں کہ بھئی یہ حیوان ہے. زید عمر بکر کے جواب میں نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں نا یہاں نہیں، زید عمر بکر کے جواب میں ابھی ذکر کیا کہ 9 واقع ہوگی میری جان. نہیں وہ تو ہوگی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہ ہم جو ہے وہ کلی کو بھی ذکر کر سکتے ہیں. نہ وہ دوسری بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ جزئی سے جزئی اضافی مراد لیں. کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ آغا ابھی اتنا جو بیان کیا یہ سمجھ میں آ گیا نا، پھر پلٹ کر آغا مظفر کا دفاع کرتے. کہہ رہے ہیں کہ بابا نہ آپ اتنا بھی جھگڑا نہ کریں، مگر آپ نے نہیں پڑھا کہ جزئی کی 2 اصطلاحات ہیں، ایک جزئی اضافی اور ایک جزئی حقیقی. خوب اگر آغا نے کہا ہے ہوا تمام الحقیقت المشترکت بین الجزئیات، اس جزئیات میں جزئی سے مراد جزئی اضافی لے. خوب جزئی اضافی جزئی حقیقی کو بھی شامل ہے اور جزئی حقیقی کو بھی شامل ہے اور کلی کو بھی شامل ہے. تو پس کلی بھی آ جائے گی. آپ کیوں ایسے ناراض ہوتے ہیں؟ اضافی لکھا جزئی اضافی مراد لیں تو پھر آپ کا کلیات والا اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ توجیہ بھی اچھی نہیں ہے آغا، اس لیے کہ پھر تعریف کے اندر آپ ایک لفظ مشترک لفظی لے کر آئے. ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی تعریف روشن کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہاں پر آپ مشترک لفظی نہیں استعمال کر سکتے. کیسے آپ جزئی اضافی مراد لے رہے ہیں؟ جزئی دیکھے وہ ہے مشترک لفظی ہے، ہو سکتا ہے حقیقی ہو سکتا ہے اضافی ہو. علی حال ناغا کو چاہیے کہ وہ مشہور کی تعریف کرے. وَمِنْهُ يُعْرَفُ أَنَّ الْجِنْسَ يَقَعُ أَيْضًا جَوَابًا عَنِ السُّؤَالِ بِمَا هُوَ عَنِ الْكُلِّيَّاتِ الْمُخْتَلِفَةِ بِالْحَقَائِقِ الَّتِي تَكُونُ أَنْوَاعًا لَهَا. یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جنس واقع ہوتی ہے اس سوال کے جواب میں بھی کہ جو سوال ہوتا ہے ان کلیات کے بارے میں جو مختلفۃ الحقائق ہے. درست ہے، وہ حقائق کے التی تکون انواعا. درست ہے آقا کہ جن حقائق کے لیے یہ جنس وہ ہے، یعنی تکون انواعا لہو، کہ وہ حقائق کے وہ انواع ہیں اس جنس کے لیے، وہ جنس ان کے لیے جنس ہے اور وہ حقائق اس کے لیے نوع ہے مختلف. انسان، بکر، غنم، اس کی کیا مختلف انواع ہیں. کما یقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئیات المختلفۃ بالحقائق. بھائی جس طریقے سے کلیات مختلفۃ الحقائق کے جواب میں جنس واقع ہوتی ہے، اسی طریقے سے جزئیات مختلفۃ بالحقائق کے جواب میں بھی واقع ہوتی ہے. اب دیکھیے دوسرے کا بھی ذکر کر دیا، لیکن چلو چھوڑ دیتے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و محمد و محمد و محمد و محمد